جاننا چاہیں گے اگر طلوع فجر اور غروب آفتاب، تو کیا یہ ایگزیکٹ وہی فجر کا ٹائم جب ہوتا ہے کیلنڈر میں جو دیا ہوا ہوتا ہے، یا مثال کے طور پہ جب مسجد میں اذان ہو رہی ہے یہ وہ ٹائم ہے یا اس سے کچھ اور مراد ہے؟ دیکھیں، ایک غلط فہمی جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان، اکثر بات بھی ہوتی ہے نا اذان مغرب اذان صبح، اصل معیار اور ملاک اذان نہیں ہے. اصل جو معیار ہے وہ خاص، وہ پرٹیکولر ٹائم ہے. طلوع فجر کا ٹائم ہے کہ جب وہی سفیدی جو مشرق سے نکلتی ہے اور پھر آسمان پہ پھیلتی ہے، یہ طلوع فجر کا ٹائم. غروب آفتاب یعنی جب جو ہے وہ سورج جو ہے وہ بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جو 10 منٹ کا سمجھیں وہ جو احتیاطی ٹائم ہے وہ بھی گزر جائے، تو وہ ہے اصل میں غروب آفتاب کا ٹائم. اصل میں یہ ٹائمنگز معیار ہیں. تسامحاً عام طور پر، یعنی جس کو کہنا بہت ہی عامیانہ تعبیر میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اذان فجر اور اذان مغرب، لیکن اصل میں اذان کرائٹیریا نہیں ہے. اور کریں مؤذن کی آنکھ ہی اس دن لیٹ کھلی، صحیح بات، اس کا بیچارے کی سحری تو گئی، نماز کا بھی ٹائم شروع ہونے کے 10 منٹ بعد اس کی آنکھ کھلی، جلدی سے اٹھا، اس نے اذان دینی شروع کر دی، تو اذان تو وہ 10 منٹ بعد دے رہے. تو یہ کرائٹیریا نہیں ہے. یا اسی طرح مغرب میں بھی فرض کریں آپ کسی جگہ پہ، کراچی تو ماشاءاللہ ٹریفک کی مشکل ہر وقت ہی رہتی ہے، کہیں بیچارہ کہیں سے آ رہا تھا قرآن پڑھا کے مؤذن صاحب اور ٹریفک میں پھنس گئے، پہنچے تو اذان مغرب کے 15 منٹ بعد پہنچے اور اس نے فوراً اذان دی. یا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے محلوں میں جو اذانیں ہوتی ہیں، ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہوتی ہے، دوسری ختم. تو ملاک اور کرائٹیریا اذان نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آگے پیچھے ہو سکتی ہے. ملاک اور کرائٹیریا وہ ایکچوئل ٹائم ہے کہ جو کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے. اب ایک چیز تو یہ ہے، بس اصل ملاک ہو گیا طلوع فجر اس طرف سے شروع کرنے کے اینڈ پر، اور ختم کرنے کے اینڈ پر غروب آفتاب اصل ملاک ہو گیا. لیکن فقہا عام طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی جو باؤنڈریز والی چیزیں ہیں نا، جیسے چہرے دھونے کی بات آتی ہے، وہاں پہ اوپر نیچے دائیں بائیں، یا اس قسم کی اور حجاب کے مسئلے میں آتی ہے، نماز کی سطر پوشی کے، تو جہاں پہ بھی باؤنڈریز والی بات ہوتی ہے نا، وہاں پر فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ باؤنڈریز آیا کور ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، یہ نارملی یقین انسان کو نہیں ہو پاتا ہے. اگر بالکل ہی بہت ہی ایکیوریٹ ہو تو وہ ایکیوریسی میں بعض اوقات کچھ سپاٹس ممکن ہے رہ جائیں، دھلے بغیر رہ جائیں، حجاب کے بغیر رہ جائیں. تو عام طور پہ فقہا کہتے ہیں کہ جی جہاں پہ بھی باؤنڈریز کی بات ہو تو احتیاطاً تھوڑا سا باؤنڈریز کو ایکسپینڈ کر دیں. یعنی فجر، طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے، غروب آفتاب کی کچھ دیر بعد، تو آٹومیٹکلی جب تھوڑا سا آپ نے ادھر ادھر سے پیچھے لے آئے اور ادھر سے آگے لے گئے، تو وہ جو پورا ایکیوریٹ ٹائم تھا آپ کو اب یقین ہو جائے گا وہ تو میں نے کور کیا ہی ہے، بلکہ شاید یہ بھی یقین ہو کہ اس کے علاوہ پلس بھی کور کیا ہے. لیکن جتنا کور ہونا چاہیے تھا اس روزے کے ٹائم میں اتنا تو میں نے کور کر ہی لیا، یہ یقین انسان کو ہو جاتا ہے. تو اس لیے فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب روزہ، اچھا نماز اور روزے دونوں کی احتیاط بھی الگ ہے. جب آپ نماز کی احتیاط فجر میں کرنا چاہیں تو فجر کی نماز میں احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ کیلنڈر پہ جو ٹائم دیا ہوا ہے اس سے پیچھے آ جائیں، بلکہ فجر میں احتیاط کا مطلب یہ نماز فجر کے لیے کہ کیلنڈر میں جو ٹائم دیا ہوا ہے 5-7 منٹ اس کے بعد ہی آپ نماز کو شروع کریں، تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ طلوع ہو چکا ہے. لیکن جب روزے میں احتیاط کی بات آتی ہے تو اب آگے نہیں جانے، روزے میں احتیاط یہ کہ ٹائم پیچھے لے آئیں. یعنی اگر فرض کریں 5:05 بالفرض اگر کیلنڈر پہ ٹائم لکھا ہوا ہے تو نماز کی احتیاط یہ ہے کہ آپ 5 مثلاً 10 منٹ پہ نماز پڑھیں. لیکن روزے کی احتیاط یہ ہے کہ 5 بجے ہی روزہ بند کر دیں 5 منٹ پہلے. تو دونوں کی احتیاط کے تقاضے تھوڑے الگ الگ ہیں شروع کرنے کے وقت میں. ہاں غروب کے ٹائم پہ دونوں کا ایک جیسی احتیاط ہو جائے گی، کیونکہ ادھر کھولنا ہے ہمیں تو احتیاط یہ کہ تھوڑا دیر سے کھولیں، اور نماز میں بھی احتیاط ہے کہ تھوڑا دیر سے پڑھیں، تو وہ دونوں میں احتیاط ایک جیسی ہو سکتی ہے کہ دونوں میں ہم آگے کی طرف جائیں. لیکن شروع کرنے کے اندر دونوں کی احتیاط الگ الگ ہے. اچھا، یہ تو اصل مسئلے کے حساب سے اس کی آؤٹ لائن سمجھے ہو گئی کہ ہمیں احتیاطاً کچھ دیر پہلے بند کرنا ہے، کچھ دیر بعد. اچھا، کیلنڈر پہ جو ٹائم ہوتا ہے، بعض جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی ہمارے ٹائمنگ جو ہیں وہ ایکوریسی کی بنا پر ہوتے ہیں، یعنی جو ہماری علمی معلومات کے اعتبار سے ایگزیکٹ ٹائم ہوتا ہے کیلنڈر میں وہ لکھا جاتا ہے. احتیاط آپ کو خود کرنی ہے، درست. تو اب آسان طریقہ یہ ہوگا کہ کیلنڈر میں جو ٹائم ہے اس کا مطلب ہے یہ ان کے حساب سے فجر کا ایکوریٹ ٹائم ہے.
تو احتیاط کی غرض سے آپ پیچھے آ جائیں. ٹھیک. اچھا اب دیکھیں یہ ساری کیلکولیشنز جو ڈگریز وگریز آپ کا اور چاند کا اور یہ ساری جو کتنی ڈگریز پر ہے یہ ساری اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس باب میں کچھ نظریات مختلف ہیں کہ فجر کو کیلکولیٹ کرنے کی کتنی ڈگری کا آپ مانتے ہیں, کون کس کو مانتے ہیں. تو میکسیمم احتیاط اس کی جاتی ہے 20 منٹ تک. تو اگر کوئی 20 منٹ, دیکھیں یہ میں صرف احتیاطی بات کر رہا ہوں, کسی کو اگر اس سے پہلے اطمینان آ جاتا ہے, مثلا کوئی 10 منٹ بعد مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب طلوع فجر ہو گیا ہے, یعنی یقین و اطمینان اس کو ہونا چاہیے, تو وہ 10 منٹ پہلے بھی روزے کو بند کر سکتا ہے. ورنہ 20 منٹ ہائیلی ریکمینڈڈ, پھر اس سے کم جتنا بھی آپ کے اطمینان کے اوپر ہے. یعنی شریعت نے اس کا کوئی خاص معیار نہیں دیا ہے کہ احتیاط اتنے منٹ کی ہونی چاہیے, وہ آپ کے اطمینان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس ٹائم پر اطمینان آ رہا ہے کہ اب فجر کا وقت ہو چکا ہے, ہونے والا ہے تو میں اسے پہلے بند کر دوں, اور اب مغرب کا وقت ہو چکا ہے تو میں اس کے تھوڑا سا بعد کتنا ہونا چاہیے, تھوڑا سا پہلے کتنا ہونا چاہیے. فرض کریں آپ کہتے ہیں جی میں 5 منٹ کی احتیاط میں مجھے اطمینان ہو جاتا, تو ٹھیک ہے, ہم آپ کے اطمینان کو چیلنج تو نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اطمینان ہے تو ٹھیک ہے, آپ جانیں, آپ کا خدا جانے, آپ نے جواب خدا کو دینا, مجھے آپ کو تو نہیں دینا لوگوں نے جواب. تو اگر اس اطمینان پر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں یعنی 5 منٹ کے ٹائم پر, تو ٹھیک ہے, آپ 5 منٹ کی کر لیں. جس کو نہیں آتا وہ 10 منٹ 15 منٹ, خلاصہ میرا خیال ہے میکسیمم جو جائے گا وہ 20 تک جائے گا, اس سے زیادہ پھر احتیاط نہ کریں. تو اگر یہ جو احتیاط کرنا ہے روزے کے ٹائمنگ کے حوالے سے یا نماز کے ٹائمنگ کے حوالے سے, تو یہ احتیاط کرنا ضروری ہے یا کیا ہے, واجب میں آئے گا یا بس ایسے ہی احتیاط کر رہا ہے بندہ؟ اچھا, ایک آپ کے سوال سے پہلے ایک جملہ اور میں پچھلے سوال کے جواب میں کہہ دوں کہ یہ جو میں نے کہا نا میکسیمم 20 منٹ تک احتیاط جاتی ہے, یہ فجر کے ٹائم کے لیے بول رہا ہوں جی. مغرب کے ٹائم میں وہ 20 منٹ کی بات نہیں ہے, اس میں تو وہی والی بات ہے, یہی ہے کہ آپ کو جہاں پہ ملا کے ادھر بھی یہی ہے, لیکن بعض علماء نے اس کو 20 منٹ تک بیان کیا, لیکن وہاں کوئی خاص چیز بیان نہیں ہوئی ہے. تو وہ پھر اب آپ کے اپنے اطمینان پر ہے کہ کتنی دیر میں آپ کو اطمینان ہوتا ہے مغرب کا. یہ تو یہ دوسرا, یہ احتیاط جن کو اس کے بغیر یقین یا اطمینان حاصل نہیں ہوتا اس احتیاط کے بغیر, تو ان کے لیے واجب ہے کہ وہ یہ احتیاط کریں. کوئی اتنا نفس مطمئنہ ہو کہ بغیر احتیاط کے بھی کہے جی مجھے تو اطمینان ہے کہ یہ جو ٹائم ہے بالکل ایکوریٹ ٹائم ہے اور اسی پہ ہوگی بلا غیر, ٹھیک ہے, اس کو خدا کو جواب دینا اگر واقعی مطمئن تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اطمینان نہ ہو تو پھر اتنا احتیاط کرنا ضروری ہے کہ یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ میں نے پورے وقت کو کور کیا ہے. یعنی احتیاط 5 منٹ بھی ہو سکتی ہے, 10 منٹ بھی ہو سکتی ہے, 20 منٹ, جس پہ اطمینان آ جائے, لیکن احتیاط کرنا ضروری ہے. احتیاط کرنا ضروری ہے, بالکل. فجر میں بھی کرنی ہے, عام لوگوں کے لیے تو ضروری ہے, فجر میں بھی اور مغرب میں بھی. جی. تو اگر جیسے بات ہوئی تھی روزے کے حوالے سے, آپ نے نماز کے حوالے سے بھی فرمایا, اس میں ایک چیز پوچھنی تھی کہ مغرب کی جب نماز انسان کو پڑھنی ہے تو اس میں احتیاط اسے بہرحال کرنی ہے. تو عام طور پہ طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وقت ہوتا ہے انسان پہلے نماز پڑھ لیتا ہے, پھر افطاری کی طرف جاتا ہے, اور فضیلت بھی اسی میں. تو نماز اسے 5 منٹ بعد شروع کرے یا بس ٹائم ہو گیا تو 1-2 منٹ ویٹ کر لے, یا جو اذان کا جتنا وقت گزرتا ہے اتنا ویٹ کر لے کافی ہے؟ اب میں اپنی رائے یہاں پر تھوڑی سی ڈال رہا ہوں بیچ میں, وہ یہ کہ جتنی اذان کا ٹائم ہے اگر اتنا رک بھی جائے نا تو میرے خیال میں یہ مغرب کے ٹائم پہ تو چل جائے گا, کیونکہ اگر بہت ایکوریٹ ہے تو نارملی وہی والی بات ہے, اگر آپ مختلف سافٹ ویئرس کو دیکھیں تو مغرب میں اتنا ڈفرینس نہیں آ رہا ہے جتنا فجر میں آ رہا ہے. ٹھیک. تو اس لیے مغرب میں اگر وہ 2-4-5 منٹ مثلا ایک بنا لے اپنا ذہن کہ مغرب کی اذان کے 5 منٹ بعد مجھے نماز پڑھنی ہے, تو 5 منٹ کی احتیاط مغرب کے ٹائم پہ انشاءاللہ العزیز کافی ہو جائے گی. اور جیسی ٹائم ہو جائے تو ہم اذان کا ایک وقت نکال لیں, تو یہ اذان کا جو استحباب ہے یہ باقی رہے گا یا کیا ہوگا اس والے؟ وہ تو نماز سے پہلے دینا ویسے ہی مستحب ہے, تو اس لیے وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا. ماشاءاللہ جواب بہترین ہو گیا. اور ایک غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی تھی کہ عام طور پہ انسان جو کیلنڈر میں وقت ہوتا ہے وہاں تک جا کر اپنے روزے کو شروع کرتا ہے, اسی طریقے سے جہاں مغرب کا ٹائم ہو گیا فوراً سے افطار کی طرف جاتا ہے, جبکہ ضروری یہ ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے, یعنی اتنا پہلے بند کر لیا جائے کہ اطمینان حاصل ہو جائے. اسی طریقے سے مغربین میں بھی پہلے مغرب کے وقت کے بعد اتنی دیر رک جائے کہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ مغرب کا وقت ہو چکا.